اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال، کہ جن لوگوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے وہ تمہارے بہت قریب سے گزرے ہیں، تم ان کے گھروں میں رہتے ہو، تم ان کی بستیوں میں رہتے ہو، وہ ایسے لوگ تمہارے ارد گرد ہیں اور کثرت کے ساتھ ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس میں پابندیاں ہیں، اپنی مرضی نہیں چلتی، اور کافر کے لیے یہ باغ ہے جہاں چاہے جس طرف چاہے سیر کرے، لیکن یہ آزادیاں مومن کے لیے نہیں ہیں۔ شریعت نے انسان پر کچھ قیود لگائیں، اور وہ ظاہری بات ہے کہ وہ قیود جسم پر ہیں، تو یہ آزادی حاصل کرنی ہے، اور اس آزادی کا مطلب ہے، اس دنیا میں آزادی کا مطلب ہے نفس سے آزادی، نفس کی آزادی نہیں۔ مطلب ہماری اور مغرب کے جو تصور آزادی ہے اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ نفس ہمارے ہاں ہے نفس سے آزادی، تو یہ جو نفس ہے ہمارا، اس سے آزادی حاصل کرنی ہے، اور یہ خواہشات، یہ ہمارا جسم، یہ جیل کی طرح مسلط ہے، یہی امتحان ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینے کا مطلب ہے نفس کی آزادی، اور آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دینے کا مطلب ہے نفس سے آزادی۔ یعنی یہ جو ہمارے اوپر پابندیاں ہیں اور مشکلیں ہیں جس میں ہم پھنسے ہیں، تو یہاں اگر آزادی ممکن ہے تو وہ یہی کہ اس جیل کو توڑا جائے، اور اس کو سمجھنا اس طرح سے چاہیے کہ جیسے جیل توڑنا، اول تو اس کا ارادہ ہر قیدی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یہ جو دعوت ہے ادیان کی، یا نفس سے آزادی کی دعوت، نفس کی آزادی کی نہیں، نفس سے آزادی کی دعوت، یہ ایک طرح سے جیل کو توڑنے کی دعوت ہے۔ اولاً یہ دعوت اکثریت قبول نہیں کرتی، جیل کا ہر قیدی اس پر آمادہ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آمادہ ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو جیل توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جیل کیا ہے؟ یہ دنیا، یہ نفس، اور آخرت کو ترجیح دینا، صرف ترجیح نہیں، محبوب رکھنا، آخرت کو پسند کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں اس جیل کو توڑنا، یہ ہے آزادی کا تصور اس دنیا میں۔ جس کسی نے بھی اب دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے تو وہ شیطان کے چکر میں آ گیا۔ یہ جو آگے فرمایا نا، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، تو مکر دھوکہ ہے، مکر شیطانی صفت ہے۔ اس نے دھوکہ دیا آدم کو،
مومن کو دھوکہ دینے میں ان کی کوشش کی شیطان نے. تو شیطان کون ہے؟ مکار. مکاری شیطانی صفت ہے، دھوکہ. تو اب جو آدمی بھی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، اصل میں وہ شیطان کے چکر میں آتا ہے. یعنی مکار آدمی فقیہ نہیں ہوتا. دو قسم ہے نا ذہانت کے استعمال کی، ایک ہے مکاری اور ایک ہے فقاہت. تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ، اس کو فقاہت دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے. تو مکار فقیہ نہیں ہوتا. فقیہ کون ہے؟ فقیہ وہ ہے جو شیطان کے مکر کو سمجھ جائے. شیطان کے مکر کو سمجھنا فقاہت ہے. شیطان کے حملے کو پہچان لینا یہ فقاہت ہے. اور شیطان کے حملے کو پہچاننا کیا ہے اپنے آخری معنی میں؟ وہ یہ ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ دنیا کی زندگی کو اپنا مقصود بنا لیں. کیونکہ یہ بحث اس لیے بہت اہم ہے اور بار بار اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آغاز ہی اسی سے ہوا کہ دنیا کی زندگی محبوب بن جائے. اور یہ چیلنج کیا تھا اس نے کہ میں ان لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا. میں کیا کروں گا؟ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. میں ان کو ادھر ادھر بھٹکاؤں گا. تو ادھر ادھر بھٹکانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں ان کے لیے اگلی زندگی کو محبوب نہیں بننے دوں گا. میں ان کے لیے اسی دنیا کو محبوب بنا کر چھوڑوں گا. اور اسی صورت کیا شروع میں آیا کہ وہ لوگ خود بھی بھٹکے، شیطان کے راستے پر آئے. یعنی بھٹکنا کیا ہے دینی معنوں میں؟ شیطان کے راستے کو اختیار کر لینا. ٹھیک ہے؟ تو خود بھی بھٹکے، دوسروں کو بھی بھٹکایا، سیدھے راستے سے خود بھی ہٹے، دوسروں کو بھی ہٹایا. تو مکر کیا ہے؟ مکر یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو اپنے لیے بھی محبوب بنا لینا اور دوسروں کے لیے بھی دنیا کی زندگی کو محبوب بنانا. یہ کیا ہے؟ یہ مکر ہے. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں ان کو سیدھے راستے پر نہیں آنے دوں گا. ہر وہ کام چاہے وہ دین کے عنوان سے ہو رہا ہو جس کے نتیجے میں آخرت محبوب نہیں بن رہی دنیا کے مقابلے میں، یا دنیا آخرت کا مقدمہ نہیں بن رہی، یعنی دنیا اس لیے محبوب ہے، دنیا میں اس لیے محنت ہے کہ میں نے جو محنت اس میں کرنی ہے اسی کا پھل مجھے آخرت میں ملے گا. تو یہی دنیا کی اہمیت ہے. اگر دنیا آخرت سے کٹ گئی، دنیا اگر آخرت سے کٹ گئی تو یہ دنیا کو محبوب بنانا ہے. اور اگر آخرت کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے تو اب دنیا محبوب بن ہی نہیں سکتی. شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں ان کو سیدھے راستے. تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو آخرت میں جاتا ہے، جو جنت کی طرف جا رہا ہے، جو دوزخ کے اوپر سے گزر رہا ہے. سیدھا راستہ وہ ہے نا. اچھا، باقی پگڈنڈیاں کون سی ہیں؟ جو اس دن سے غافل کر دیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ شیطان کا مکر. مکر کیا ہے؟ مکر بالکل کینسر ہے شعور کا. وہ ایسے پھیلتا ہے ذہن کے اندر کہ وہ نتیجہ نکلنے تک ٹریس نہیں ہوتا. یعنی
جیسے کینسر پورے دفاعی نظام کو معطل کر دیتا ہے، مکر اسی طرح پورے دفاعی نظام کو معطل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو دفاعی نظام مومن کا کیا ہے؟ شیطان کے حملے کو پکڑ لے. فقیہ جو ہے مومن، وہ شیطان پر بہت بھاری ہوتا ہے. تو فقاہت کیا ہے؟ فقاہت ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کے مکر کو پکڑ لینا. یعنی شیطان مجھ پر، اور شیطان کیا کرے گا؟ شیطان یہ کرے گا کہ وہ غافل کرے گا، آخرت سے محبوب بنائے گا دنیا کو اور اسی میں الجھا دے گا. ٹھیک ہے، تو یہی ساری الجھن جو صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، باقی سب الجھنے ہیں، پگڈنڈیاں ہیں، سیدھے راستے سے ہٹانے والی چیزیں ہیں، یہ سب الجھنے مکر ہیں. مکر کیا ہے؟ الجھا دینا. یعنی وہ سیدھا جا رہا ہے تو اس کو اڈا دو، اس کو سیدھے طرف نہیں جانے دینا، اس کو گھما دو وہاں سے. تو جو آدمی بھی، اور یہ مرض، یہ مکاری، یہ دنیا کو محبوب بنا دینا، یہ صرف مذہب دشمنوں میں نہیں پایا جاتا جو بظاہر مذہب دشمن ہے. یعنی یہ والی دنیا پرستی کی جو خطرناک صورتیں ہیں، اہل علم نے اس پہ کتابیں لکھی بہت بڑی بڑی، یہ بہت بڑی ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں زیادہ خطرناک صورتیں جو دین کا، مذہب کا، خدا کا، رسول کا نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہے کیا؟ صرف دینی فکر، صرف درست راستہ ایک ہے. اگر ایک آدمی کو یہ دنیا آخرت سے کم محبوب نہیں، اگر وہ اس دنیا کا ایثار آخرت کے لیے نہیں کر سکتا، اگر وہ اپنے عمل کے نتائج کو یوم آخر تک مؤخر نہیں کر سکتا، تو وہ آدمی شیطان کے چکر میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں نے اللہ کے لیے کیا ہے نا، تو میں محتاج ہوں، میں تسمہ بھی جوتی کا اس سے مانگوں گا. لیکن صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، جو اس زمین پر سب سے بہتر لوگ ہیں، یعنی ان کے دینی کمالات ناقابل حصول ہیں، بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے نہیں ممکن. وہ گھبرا جاتے تھے اس بات پر کہ ہم اللہ کے لیے جو کر رہے ہیں، کہیں اس کا بدلہ ہمیں اسی دنیا میں تو نہیں ملنے لگ گیا کہ سارا ان کو یہی دے کے نپٹا دو. تو جو آدمی اپنا بڑا حصہ آخرت میں وصول نہیں کرنا چاہتا، وہ آدمی کمزور ایمان کا، اور جس کی توجہ ہی اس طرف کوئی نہیں، ہاں، تو وہ کس چیز کا شکار ہے؟ وہ شکار ہے شیطان کے مکر کا. اور دوسروں کے لیے اگر وہ دنیا کو جب یہ کہا جاتا ہے نا، اس پہ الرجی نہیں ہونی چاہیے. مطلب اگر یہ کہہ دیا جائے دنیا پر آپ 1000 گھنٹے کا گفتگو کر دیں، کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ نے آخرت کو تو ذکر ہی نہیں کیا. لیکن آپ 5 منٹ گفتگو آخرت پر کریں تو فوراً یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا دین ہے جس میں دنیا کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی. ہاں، تو اب جب اس لیے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جب دنیا کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کو آخرت سے کاٹ کر دیکھنا. تمام مسائل بڑے بڑے جو ہمارے ہاں اٹھائے جاتے ہیں نا، اور مذہبی ذہن ان میں الجھ جاتا ہے، اس کی وجہ آخرت سے کٹ کر چیزوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو مذہبی ذہن کیوں الجھتا ہے؟ خود مذہبی ذہن نے دنیا کو آخرت سے کاٹ کر دیکھنے کی عادت بنا لی، ورنہ نہیں الجھن پیدا ہوتی. ٹھیک ہے، تو مکر کیا ہے؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے جو کرنی تھی مکاریاں کر لی.
ٹھیک ہے؟ تو اب مکر کیا ہے؟ دھوکہ، سمجھ نہ لگنے دینا دوسرے کو. شیطان یہی کرتا ہے اول یوم سے آخر یوم تک. اس کا کام کیا ہے؟ وہ دھوکہ کرے گا، سیدھی بات نہیں کرے گا، چکر دے گا، پرکشش بنائے گا اللہ کی نافرمانی کو. شیطان نے پہلے دن جب روح مٹی کے گھر میں آئی تو پہلے دن سے، یعنی جب اس مٹی کے دیے میں یہ روشنی جلنے لگی جب سے، تو اس پہلے دن سے اس نے اس روشنی کے سامنے جو پردہ ڈالا وہ کشش کا تھا. اس نے اللہ کی نافرمانی کو پہلے دن سے پرکشش بنایا ہے. ہاں، تو اب کیا کرے گا؟ اب شیطان کیا کرے گا؟ پرکشش. تو دنیا کو پرکشش اللہ نے خود بنایا ہے. کل من حرم زینت اللہ اخرج العباد. تو اب کیا ہے کہ خود اللہ نے دنیا کو مزین بنایا ہے، لیکن لعباد ہی نا، جو ابدیت کی پوزیشن لیے بغیر دنیا کو دیکھتا ہے وہ شیطان کے ڈاؤن. تو گناہ کیا ہے؟ دنیا کی کشش محسوس کرنا آخرت سے کٹ کر، یہی گناہ ہے. وقت کا سب سے مضر استعمال کیا ہے؟ دنیا میں ملوث ہونا آخرت سے کٹ کر، جس کو مذہبی زبان میں گناہ کہا جاتا ہے. وقت کے مضر استعمال کو گناہ کہا جاتا ہے. اور مضر استعمال وقت کیا ہے؟ دنیا سے کٹ کر آخرت سے کٹ کر دنیا کو دیکھنا. ٹھیک ہے؟ شیطان پورا زور کس بات پر لگاتا ہے؟ گناہ کو پرکشش بنایا جائے، وقت کا مضر استعمال انسان کو اس میں ڈالا جائے اور اس کا عادی بنایا جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحت اور فراغت، وقت ہوتا ہے آدمی کے پاس، کچھ کرنے قابل ہوتا ہے اور کچھ کرنے کا وقت بھی ہوتا ہے، لیکن اکثریت اس الجھن سے نکل نہیں پاتی. یعنی اس جیل سے، یہ جو خواہشات کی ہے، اس کو توڑ کر یہ جو مکر کا تانا بانا ہے، یہ سارا بہت کمزور ہے. لیکن بہرحال کمزور کے لیے تو طاقتور ہے نا. مکڑی کا جالا کمزور ہے پر مکھی کے لیے تو بہت طاقتور ہے. ہاں، تارے عنکبوت ہے یہ سب. اللہ نے آگے مکر، ان کے مکر کو، یعنی شیطان کی تدبیر کو مومنوں کے اعمال کے پہاڑوں سے تشبیہ دی ہے یہیں پر. یعنی شیطان کا مکر ہے وہ تارے عنکبوت ہے، اور مومنوں کے اعمال یہ کل جبال ہیں، یہ پہاڑ ہے. وہاں کیا فرمایا آگے؟ یہ یہی ہے نا، اسی میں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. ان کا مکر ہے، اس مکر سے پہاڑ نہیں ٹلنے والے. پہاڑ کون ہیں؟ انبیاء، صالحین. شیطان کے مقابلے میں، شیطان کے مکر کے مقابلے میں پہاڑ کون ہیں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. اب یہ کس کی شان بیان کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا. پہاڑوں کا جگر توڑ دینے والا یہ کلام ہے. اس کو سہارا کس نے ہے؟ پہاڑوں سے بھی بڑا حوصلہ رکھنے والے محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں نے. ٹھیک ہے؟ تو یہ پہاڑ ان کے مکر سے ٹلنے والے نہیں ہیں. شیطان کی تدابیر یہاں کارگر نہیں ہوں گی، لیکن یہ مکر ہے، مکڑی کا جالا ہے. لیکن مکھی کے لیے، مکھی تو ان سے طاقتور ہے. مکھی کو کہا کہ تمہارے خدا، تمہارے خدا
خداؤں کے سامنے سے مکھی کا اٹھایا جانے والا کھانے کا ذرہ لوٹا نہیں سکتے. تم اپنی ہستی کا اندازہ کرو، تم ہو، پھر تمہارے معبود ہیں، ان معبودوں کے مقابلے میں مکھی کا ایک عمل ہے، انڈو نہیں کر سکتے تم اس کو. ہاں، تو ان کے لیے تارے عنکبوت تو بہت بڑی مثال ہے نا، جس میں مکھی پھنس جاتی ہے. تو جالا مکر شیطان کا یہ بہت قوی ہے. ان کے خدا اس کے سامنے، اس مکھی کے سامنے بے بس ہے. وہ مکھی ایک جال میں پھنس جاتی ہے. تو آپ سطح کا اندازہ کریں کہ شیطان کا مکر دنیا کو محبوب رکھنے والوں کے لیے کتنا قوی ہے. اور دوسری طرف کیا کیا؟ دوسری طرف کیا یہ کہ ان پہاڑ ان کی مکاریوں کا، یعنی مکڑی کا جالا مکر ہے اصل میں، وہ دکھتا نہیں ہے اتنا. تو اب وہ اس کی مثال کس سے دی؟ پہاڑ سے. یعنی مکر کی اگر آپ نے صورت دیکھنی ہے تو مکڑی کا جالا دیکھ لیں، الجھنے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ نے اگر سب سے زیادہ نظر آنے والے، مطلب جن کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان پہاڑوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قیامت آئے گی، سے ریزہ ریزہ ہوگا، یہ تو ہلتے نہیں، نسل در نسل یہ یہیں کی یہیں ہیں، وقت ان پر اثر انداز نہیں ہوتا، یہ کتنے زوراور، یہ ان کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو قیامت پہاڑوں کو، یعنی جو پہاڑ ہیں علامتی طور پہ، ان کو بھی ہلا نہیں سکتی. کہا نا کہ وہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی جو تعلق، پہاڑ کیا چیز ہے؟ پہاڑ کا زمین سے غیر متغیر تعلق ہے. اور قیامت کیا ہے؟ تغیر کی آندھی ہے، سب کچھ تہس نہس کر دے گی. تو جو نہیں ٹوٹے گا اس دن، ہاں، تو وہ پہاڑ نہیں ہلنے والے. کہاں؟ یہ کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِلْإِنْ کا مکر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا. وَإِن كَانَ، یہ ان اور لام تو آپ پڑھیں گے نا، عربی میں پڑھا ہوگا کہ یہ ان بھی نافیہ ہیں، اور لام کیا ہے؟ لام اس کو کہتے ہیں لام جہود، کوئی امکان نہیں. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مکڑی کے جالے میں پہاڑ کو پھنسانے کی کوشش کی جائے. تو مومن کے مقابلے میں شیطان کا داؤ ایسا ہی ہے، وہ ڈرتا ہے مومن سے، کیونکہ شیطان، مومن، وہ کہا نا کہ بس مومن کی بصیرت سے ڈرو. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہاں پہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، جو دل ہے کر لیں. ان کا مکر، ان کی چالاکیاں بندوں کو راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش. وہاں پر کہا نا کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جنہیں اللہ نے چن لیا ہوتا ہے، ان پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا. یہی چیلنج ہے شیطان کے لیے. چیلنج کون ہے؟ جو اس دنیا میں رہ رہا ہے، اس دنیا کو آخری مقصود بنائے بغیر، یعنی دنیا کا ترک نہیں، لیکن دنیا میں غرق بھی نہیں. دنیا میں غرق ہو جاؤ اور آخرت کو بھول جاؤ. تو یہاں پہ کیا ہے؟ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. شریعت، دین، ادیان انبیاء کے، نبی معمولی لوگ نہیں ہوتے،
اور نبیوں کے ساتھی بھی معمولی لوگ نہیں ہوتے، ان کے ساتھ خدا کھڑا ہوتا ہے، ان کے ساتھ جبرائیل کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، وہ معمولی لوگ نہیں ہوتے۔ تو یہ کہ ان کی بڑائی کیا بیان کر رہا ہے، یہ کیا کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ، جو چل سکتے تھے چال، جو کر سکتے تھے چالاکی انہوں نے کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واضح ہے، ٹھیک ہے، تمام تدابیر آپ کے مخالفین نے کی، لیکن آخری نبی کی زندگی میں اللہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ اپنے تعلق کو بالکل واضح کر کے دکھا دیا آخر پر۔ پہلے بھی ایسے ہی تھا، لیکن اللہ اگر یہ علم کہتے ہیں نا کہ حق کو مسلسل غالب رکھے، اگر اللہ حق کو مسلسل غالب رکھے تو امتحان کس بات کا ہے؟ آپ جھوٹ بولیں، منہ پہ چھالا، منہ میں زبان پہ چھالا پڑ جائے، حرام کھائیں پیٹ کا کینسر ہو جائے، فوراً ہی ہو جائے، ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے جب اتنا باریک پس چکا ہوتا ہے، تو بہت آہستہ آہستہ چلتی ہے یہ چکی۔ لیکن آدمی تو وہ آدمی فقیہ نہیں ہے نا۔ فقیہ کون ہے؟ جو مثال سے سمجھ لے، جس کے لیے علامتیں، چیزیں علامت بن جائیں، جس کے لیے چیزیں نشانی بن جائیں، آیات بن جائیں، ٹھیک ہے نا، جو دیوار کے پیچھے دیکھ لے، اس کی نظر پیچھے چلی جائے، مادے کو ٹرانسینڈ کر جائے، وہ ہوتا ہے فقیہ۔ تو اب ایک آدمی ہے، وہ دیکھ ہی اپنے اس بدن پر رہا ہے ہر وقت نظر، وہ بھی اس کو پورا نظر نہیں آتا، یعنی آدمی اپنی شکل کبھی نہیں دیکھ سکتا، دیکھ نہیں سکتا، وہ جو دیکھتا ہے وہ عکس ہوتا ہے اس کا، وہ کبھی آدمی بیچارہ اپنا منہ نہیں دیکھ سکتا، اتنا معذور ہے بیچارہ، یہ معذور جو دیکھے گا نا وہ اس کی شکل کا عکس ہوگا، اپنا منہ نہیں دیکھ سکتا، جو اپنا منہ بیچارہ نہیں دیکھ سکتا، اسی کو دیکھنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے کہ تم غیب میں دیکھو گے چیزیں، لیکن مطلب تم اگر اس ظاہر پر اصرار کرو گے تو اپنی بے بسی دیکھ لو، وہ کہہ رہے کہ شکل دیکھو، یعنی تم اپنی شکل دیکھ نہیں سکتے تو تم کیا اور دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا فرمایا کہ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ نے انہیں گھیر رکھا ہے، وہ جتنی دل ہے چالاکی کر لیں، ٹھیک ہے، وہ جتنا دل ہے بھٹکا لیں، لیکن ان کے ہر بھٹکانے کے سے آگے جس راستے سے بھٹکائیں گے نا، آدمی ادھر جائے گا، وہاں کوئی کھڑا ہوگا آدمی کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے۔ عند اللہ مکرہم، وہاں جس طرف کوئی ایسا راستہ، اس سیدھے راستے سے کوئی ایسی پگڈنڈی نکالنے میں یہ کامیاب کبھی نہیں ہوں گے جس سے آگے کوئی پھر سیدھے راستے کی طرف موڑنے والا کھڑا ہوا نہ ہو۔ لیکن آدمی اگر شیطان کی آرمی میں بھرتی ہو جائے اور آدمی اگر اس کے کام کو اپنا کام بنا لے، یعنی وہ خود تو بھٹکے، دوسروں کو بھی بھٹکائے، خود گمراہ ہیں، خود غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہگار آدمی تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، مطلب امکانی طور پر، مطلب تھوڑی دیر ہوتی ہے، اس کا ایک آنسو گرے گا اور وہ اس کو بہا کر اللہ کی رحمت کے دریا میں لے جائے گا ایک ساتھ۔ لیکن وہ آدمی خدا کا دشمن اور باغی ہے جو خود تو بھٹکا ہے، دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے۔ بڑے مجرم کون ہوتے ہیں؟ جو خود غلط راستے پر ہیں اور اس غلط راستے کے علمبردار، ٹارچ بیئرر بن جاتے ہیں، اس راستے کو روشن کرتے رہتے ہیں دوسروں کے لیے کہ یہاں ادھر آؤ، وہ دوسروں کے لیے کھولتے رہتے ہیں راستے، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی ایسا ہے نا
کہ یہ دنیا اس طرح بنا دی گئی ہے، پہلے بھی ہوگی پر ہمیں پتہ نہیں نا، اب ہم کون سے تھے، ابھی ہیں اس کا بھی ہمیں پورا نہیں پتہ، تو پہلے کا یعنی اب ادھر ہم ہیں، ہم سے کوئی پوچھ لے یہی کی کوئی بات ادھر لاہور ہی کی یا ادھر کی، تو وہی پوری نہیں پتہ ہوتی، تو اب پتہ نہیں ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے تو وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا۔ تو اب کیا ہے کہ لوگ جب تک دوسرے کو غلط راستے پہ ڈال نہ لیں تو اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی اب اس دنیا میں کامیابی کے جو معیارات بن چکے ہیں ان میں صرف ایک یہ نہیں رہ گیا کہ آپ غلطی کر لیں تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اتنوں اور بھی شریک کرواؤ نا ادھر، تو پھر اب تمہارے لیے راستے اس دنیا میں ترقی کے کھلیں گے۔ تو اب کیا فرمایا، ان اللہ مکرہم، اللہ انہیں ناکام کرے گا، لیکن ایک ناکامی ان کے مکر کی ہے، یعنی وہ جو مکر کر رہے ہیں آخر کار اس نے ناکام ہونا ہے، حق مغلوب نہیں رہے گا۔ ہاں آزمائش ہے تو وہ آزمائش ضروری ہے کہ وہ غیب میں رہے نا، تاکہ یعنی صحابہ کے ہاں یہ سوال پیدا ہو گیا، قرآن کہتا ہے انبیاء کے ساتھیوں میں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، لوگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ کہا کہ ٹھہرو، جلدی مت کرو، جلدی مت کرو۔ تو اب یہاں اور جلد بازی بھی شیطان ہی کی ایک اس میں ٹیکنیکس میں سے ایک ہے کہ جلدی 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 سے۔ تو اب یہ جو تیزی ہے جلدی، اب اس کو بھی، اسی کو بھی دیکھ لیں، یعنی موجود دنیا کو اس تیزی ہی کو دیکھ لیں، یہ بھی تیزی، یہ بھی شیطانی داؤ ہے۔ تو دین کیا کہتا ہے کہ اللہ کے وعند اللہ مکرہم، اور دوسرا انہوں نے جو چالاکیاں کی ہیں ان کا حساب ہوگا، وہ اس سے بچیں گے نہیں۔ اب پھر بات کہاں چلی گئی، آخرت پہ، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ۔ اب کبھی یہ گمان مت کرنا کہ اللہ خلاف ورزی کرنے والا ہے اپنے وعدے کی رسولوں کے، اللہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف کون ہے، شیطان، شیطان ہر ایک سے وعدہ خلافی کرتا ہے، یعنی شیطان کا یعنی وعدہ خلافی کون سا عمل ہے، شیطانی انشاءاللہ کہہ کے ہی وعدہ خلافی کی جائے تو یہ شیطانی عمل ہے، اللہ نہیں وعدہ خلافی کرتا۔ تو اللہ کسی سے نہیں وعدہ خلافی کرتا، تو رسولوں سے کرے گا، اپنے رسولوں سے، یعنی جنہیں خود اس نے بھیجا ہے یہ بتا کر کہ میرے بہاف پر لوگوں سے یہ وعدے کرو، تو وہ کبھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ اپنے انبیاء کو غالب کر کے چھوڑتا ہے، حجت میں، دلیل میں، ان کا مخالف یعنی ممکن نہیں ہوتا نبی اور نبی کے مخالفین، نبی کے ساتھی، یہ یعنی زمین پر گڑے ہوئے پہاڑ ہوتے ہیں، ان کو ضد میں آ کر تو انکار کیا جا سکتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب اللہ کی حجت تمام انسانوں پہ نہیں ہوتی۔ اگر ایسے لوگوں سے یہ زمین خالی ہو جائے کہ جن کی موجودگی میں بھی حق مشتبہ رہ جائے، تو قیامت میں اللہ پوچھے گا پھر کس بنیاد پر؟ حق واضح ہو جاتا ہے، اللہ حق دکھا دیتا ہے، بالکل ایسے ہی دکھا دیتا ہے جیسے زمین کی سطح پر پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایسا دکھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ اگر شیطان کے جال میں پھنس جائیں، مکھیاں بن جائیں، اللہ انہیں شاہین بنا کر پہاڑوں پر جو ہے وہ یعنی پہاڑوں کی سیر کراتا ہے، ہاں وہ مکھیاں بن کر شیطان کے جال میں پھنس جائیں، تو جسے اللہ نے شاہین بنایا وہ مکھی بننے پر بضد ہو تو اللہ پھر اسے زبردستی نہیں روکتا، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب شاہین کو مکھی کیسے بناتا ہے شیطان، کیسے بناتا ہے؟ وہ شیطان اس طرح سے بناتا ہے کہ وہ اس کو وقت کا مضر استعمال سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، وقت کا مضر استعمال، ایک آدمی وقت کا مضر استعمال چھوڑ دے،
یعنی وقت کا مضر استعمال کرنے والے آدمی کے ہاں ہی یہ نفسیاتی ٹیڑھ پیدا ہوتی ہے. تو اللہ اس کو کیا عطا کرے گا؟ فقاہت، اس کو بصیرت عطا کرے گا، اس کو حقیقت سے، اس کو چیزیں. ایک کام آدمی چھوڑ دے، ہم گناہ کہیں تو فوراً وہ بات اور طرح چلی جاتی ہے. وقت کا مضر استعمال چھوڑ دے. اب لوگوں کو کہا جائے کہ وقت کا قیمتی استعمال کرو، یہ پھر سرمایہ دارانہ اصطلاح ہے. قیمتی استعمال یہ پھر آ گیا نا. تو ایک وہ ٹیکنیک ہے کہ مارکیٹ کی ہر چیز کو ہے نا آئیڈیا سیل ہونا چاہیے. یعنی ہر چیز میں دین کا کام بھی ہو رہا ہے تو ورک شاپ ہر چیز میں تم منڈی گھسیڑ دو. کیا کریں گے؟ وہ کل جو بات ہو رہی تھی کہ مسئلہ ہے مارکیٹ کا نا. مسئلہ اصل میں ہے یہ کہ ہاں مارکیٹ کا نہیں، زبان کا. زبان کو اب لوگ دھڑلے سے استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ جناب یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں کہ لاکھ روپے کی بات ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں کیا وہ لکھا ہے کہ $1 بلین ہے بات، یا پتہ نہیں اس طرح کی ایک نئی نکالی ہوئی ہے نا وہ بات نا. تو اب وہ ٹھیک ہے، اب جو بات آئے گی اس کو کرنا ہے. لیکن ہاں تو اب بات کیا ہو رہی تھی کہ نہیں وہ پیچھے جو وہ اصل میں ثاقب صاحب گئے ہیں نا، تو اس سے پھر وہ بات بھول گئی ہے. نہیں ابھی کو بات ہو رہی تھی نا یار کہ وقت کا قیمتی، وقت کا قیمتی. بھائی اب قیمتی شیمتی تو نہیں پتا، اب ایک ہے حکیمی اصطلاح مضر استعمال سے حکمت کے مضر. تو اب وہ ایسا استعمال جو مضر ہے بس اس سے رک جائے آدمی. اس کی آدمی کے اندر، یعنی آدمی کے اندر پوٹینشل ہے ایسا کہ وہ اٹھتا ہے اوپر، بس ایک کام کرے ہلکا پھلکا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو جتنا اپنے آپ کو لوڈ کرتے چلے جائیں گے نا، تو یہ وقت کا غلط استعمال آدمی کو اوور لوڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اوپر اٹھنے کے قابل نہیں تھا. بس ایک کام پہ آدمی ڈٹ جائے کہ میں شیطان سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ طریقہ ہے کہ اپنے وقت کا مضر استعمال اس سے بچ جائے. تو اگر اس سے بچ جائے گا تو شیطان سے بچ جائے گا، اور شیطان سے بچ گیا تو وہ نہ صرف یہ کہ سیدھے راستے پر چلے گا، بلکہ کئی اور لوگوں کا معاون بن جائے گا. تو قیامت کے دن اکیلا ہم نے حضور کے پاس نہیں جانا، ہم نے اکٹھا جانا ہے سب نے. یعنی بندوں کہ تم اکیلے آئے ہو، اکیلے کدھر آئے ہو؟ یہ باقی لوگ کدھر ہیں؟ تو تم باطل متعدی ہے، تو حق میں تاثیر کہاں گئی؟ یعنی باطل اپنا اثر کر رہا ہے اتنا زیادہ، تو یہ حق کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال دین کا مقدمہ یہ ہے کہ حق باطل کے مقابلے میں بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے. اور جو آدمی حق کو اٹریکٹیو بنانے میں ناکام ہے، وہ آدمی، اس آدمی کے اندر حق کی قبولیت میں کچھ گڑبڑ ہے. یعنی ادراک کا ثبوت اظہار ہے. آپ اگر حق کو اٹریکٹیو بنانے میں ناکام ہیں تو اب فتویٰ کوئی نہیں لگا رہا، لیکن حق کی قبولیت میں کہیں مسئلہ ہے، وہ ہمیں بھی نہیں پتا، وہ آپ کو بھی نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ ہے کہیں. ٹھیک ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان کے مکر کا شکار ہو گئی ہے وہ چیز. یعنی وہ گڑبڑ شیطان کے مکر کا شکار ہے کہ ٹریسیبل میرے لیے بھی نہیں خود، اور دوسرے کو ڈھونڈنے میں مدد تو کیا دوں گا اگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس کہیں علاقے کی طرف جا رہا ہے، یا ممکنہ طور پر
میرا مسئلہ موجود ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں وہ دیکھیں وہ ادھر وہاں پر جو ہے وہ حوریں ہیں اور وہ دیکھیں ادھر جنت کے باغات ہیں اور اس طرف دیکھیں. حسن ظن سے کام لینا چاہیے. حسن ظن مطلب وہ کہہ رہا ہوتا ہے زوئیں والا اور زے والے پہ اصرار کر رہا ہوتا ہے. اگر حسن ظن سے کام لینا چاہیے حسن ظن سے کام لینا چاہیے تو دوسرے کو اب وہ بولتا ہے اسی طریقے سے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اب دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ زے والا کہہ رہا ہوگا اور نینی ان باتیں اس طرح کر رہا ہے کہ یہ کوئی زوئے والا ہے. اب ہم کیسے, تو وہ خود بھی چکر میں ہوتا ہے دوسرے کو بھی اس نے گھما رکھا ہوتا ہے. تو اس لیے اچھا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو خود بھی سیدھے راستے پر چلے, دوسروں کی مدد بھی کرے اور جو اس کے مددگار ہیں ان کی مدد بھی کرے. یعنی میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں اور مجھے خود بھی تو مدد کی ضرورت ہے نا, ٹھیک ہے. اب جو میرے معاون ہوں وہ ظاہری بات ہے کہ میرے اچھے معاون وہی ہو سکتے ہیں نا جن کا میں ہوں, مل جل کے کام ہے نا. تو شیطان یہ نہیں چاہتا, شیطان اجتماعیت کو توڑتا ہے. میں پھر اب یہ بات پھر پلٹ کے, اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں کہ وقت کا مضر استعمال شیطان کی سب سے بڑی خواہش یعنی اجتماعیت کو توڑتا ہے. آدمی اجتماعیت کا مفید حصہ نہیں بن سکتا. مغرب میں کیا ہوا ہے؟ وقت کا مضر استعمال انہوں نے کیا ہماری مذہبی اصطلاح کے مطابق. ہمارے خیال میں وہ ان کے ہاں بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ مضر استعمال وہ کر رہے ہیں, لیکن ہم اس پہ ضد نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وقت کا مضر استعمال کیا جس ڈی ہیومنائزیشن کے مصیبت کا وہ شکار ہیں, اس کا یہی سبب ہے کہ انہوں نے وقت کا مضر استعمال کیا ہے. اجتماعیت کہاں گئی؟ وہاں بدترین انفرادیت ہے وہاں پر, ٹھیک ہے. آزادی کے نام پر جبلت کی اور نفس کی بدترین اسیری کا شکار ہو گئے. ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی نا کہ آزادی کیا ہے؟ ایک شیطانی آزادی ہے اور ایک رحمانی آزادی ہے. وہ رحیم ہے, وہ آزاد رکھتا ہے انسانوں کی آزادی کی قدر کی ہے. اس نے انسان کو با اختیار بنایا, مجبور نہیں بنایا, خلیفہ بنایا. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ انسان کی آزادی کو خطاب کرتا ہے, لیکن وہ آزادی ہمارے خیال میں نفس سے آزادی ہے. تو جو نفس سے آزاد نہیں اور وہ نفس کی آزادی کی بات کرتا ہے, تو جو نفس کی آزادی کی بات کرتا ہے وہ آدمی وقت کا مضر استعمال کر رہا ہے. اور جس نے نفس سے آزادی حاصل کر لی یا استگودو میں ہے وہ آدمی ہے جو وقت کا مفید استعمال کر رہا ہے. شیطان کس آزادی کی پٹی پڑھاتا ہے کہ تم نفس کے اسیر ہو جاؤ. نفس کی اسیری اصل میں انڈیویجولزم ہے. نفس یہ تو آپ کے اور میرے درمیان جو لنک ہے وہ توڑ دیا. وہ کس نے توڑا ہے؟ وہ نیٹ نے توڑا ہے. یعنی ہم ایک نیٹ میں پھنس گئے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے سے تعلق کی خواہش کے باوجود ہم ایک دوسرے سے جڑ نہیں پاتے کیونکہ ہم نیٹ میں پھنسے ہیں. تو اب نیٹ کے ذریعے تارے ہلا کے ایک دوسرے کو مخاطب کر لو نا. یعنی میں نے اگر مخاطب کرا تم بھی پھنسے ہو میں پھنسا ہوں تو میں چونچ میں لے کر ایک نیٹ کی تار کو کھینچوں گا, ایسے وہ جھٹکا پڑے گا تمہیں, تو ہم بس اس طریقے سے ایک دوسرے کو مخاطب کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ والی انفرادیت جو پیدا ہوئی ہے ہمارے ہاں, اسی میں یعنی اسی نیٹ کے اندر مطمئن ہو جانا یہ وقت کا مضر استعمال ہے. اس میں خوش رہنا, تو نیٹ میں خوش ہے نا, تو یہ سب نیٹ ہے. تو ایک ہے کہ میں اپنے اس میں ہی خوش ہوں. تو اب نیٹ میں خوش رہنے کا مطلب ہے نفس کی آزادی پر مطمئن ہونا. نفس کی آزادی اصل میں نیٹ کی قید ہے. جال مطلب نیٹ مطلب جال, ایک جال ہے جس میں ہم پھنس گئے. تو اب یہ ہے وقد مکروا مکرہم, انہوں نے پوری دنیا میں نیٹ پھیلا دیا. اور وعند اللہ مکرہم, اس سارے نیٹ کو اللہ دیکھ رہا ہے, پورا ان کا جو ہے نا. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, لیکن
کچھ ایسے عالی ہمت ہیں ہر زمانے میں جن کے ساتھ اللہ کی معاونت ہے، وہ اس سے ہلنے والے نہیں ہیں. اور یہ جو غرق کر دینے والا زمین پہ پورا سیلاب آ رہا ہے، اس سیلاب سے بچنے کا اب طریقہ یہی ہے کہ اس پہاڑ پر چڑھ جایا جائے لیکن وہ اللہ کی مدد سے، یا کوئی کشتی بنا لی جائے. تو ٹھیک ہے، تو وہ کشتی تو پتہ نہیں اب بنانے میں کامیاب کوئی ہوگا کہ نہیں، اب پہاڑ ہی ہیں، کیونکہ وہ کشتی بھی پھر پہاڑی پہ آئی تھی مڑ کے تو چلو پھر اس جہت سے کر لیں. ٹھیک ہے جناب، اب کوئی بات ہے تو کر لیں، یا پھر ہم اس کو جی. آپ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ایک مومن ہوتا ہے اس کو پھر اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اس طرح تو جو اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے ان سے بھی ہم غلطی کی امید نہیں رکھ سکتے. جس طرح پھر اس میں یہ آ جاتا ہے، چلیں یہ تو پتہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوگا، لیکن آگے صحابہ کے دور میں بھی ایسی چیزیں آئیں جن میں کلیشز تھے، یا اب کے بھی جو بزرگان دین ہیں جو ایک فرقہ اس کو مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا، اگر وہ تو ان کو مومن مانتے ولی اللہ مانتے، لیکن ان کی اس طرح کی باتیں جس کو لاگو نہیں کیا جا سکتا، یا اس طرح کی ہیں کہ دوسرا فرقہ اس سے بالکل ہی دور ہوتا ہے، تو پھر ہم اس طرح کس کو کہیں گے کہ یہ مومن ہے؟ نبی کے علاوہ تو پھر ہر کسی میں کچھ نہ کچھ نکل رہا ہے. جو اپنی غلطی کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے. بس یہ تو کہا ہی نہیں جا رہا کہ غلطی نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا. یعنی جن لوگوں کے وضو کے دوران گناہ بہہ رہے ہوتے ہیں وضو کرتے ہوئے، تو گناہ تو انسان ہے ہی گناہ گار. یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوں گے، غلطیاں نہیں ہوں گی، ہوتی ہیں. اللہ کے نور سے دیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو دیکھ لے. دوسرے کی غلطی کو دیکھنے والا ٹھیک ہے. تو اللہ کے نور سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی غلطی، تو جو اپنی غلطی کو پکڑ لے اس سے دوسرا نہیں بچ سکتا. یعنی میں اگر جو آدمی سارے جہان کی غلطیاں پکڑ رہا ہے لیکن اس کو اپنا کوئی نہیں پتا، وہ چکر میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو آدمی اپنی غلطی کو پکڑ لیتا ہے اس کی دیکھنے کی صلاحیت سے دوسرا نہیں بچ سکتا. تو مومن اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے، یعنی بچو اس سے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کھنگالا ہوا ہے. تو اگر وہ اپنے آپ پر گرفت مضبوط رکھتا ہے نا، تمہارا لحاظ نہیں کرے گا. اللہ کے نور سے دیکھنے کا مطلب نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں اور آدمی غلطیوں سے بچ جاتا ہے. یہ وہ جو بھی کہے گا وہ تو پھر اس کا ہو گیا، اللہ والا ہو گیا. نہیں، جو بھی کہے گا یہ صرف نبی کے لیے زیبا ہے. ہاں، نبی کے بعد اگر کوئی آدمی کسی کی بات کو حتمی سمجھتا ہے، اس کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے اور خود اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے. معصومیت ہمارے ہاں، معصومیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی ہے. اب کوئی آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی بات حتمی طور پر اللہ کی بات نہیں ہے. اور جو اس کی ہر بات کو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اللہ والا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے اس نے کہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مشرکانہ مزاج کا آدمی ہے. جس کے بارے میں یہ سمجھتا ہے اس کے لیے اس کو توڑنا فرض ہے، اور جو یہ سمجھ رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بہت بڑے خطرے میں ہے، وہ اپنی اصلاح کرے. ایک بہت ہی بڑا فساد ہمارے ہاں اسی تصور سے پیدا ہوا ہے کہ اللہ والے جو ہیں نا، بس ان کی آخری بات ہوتی ہے. بالکل بھی نہیں، اللہ والوں کی بات آخری بات نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اس کو اہمیت دینی چاہیے. بس آخری بات رسول کی بات. ختم نبوت کا انکار طرح طرح سے ہمارے ہاں اسی مزاج نے پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ نیک ہیں اس لیے ان کی بات ضرور ماننی ہے. اور نہیں، کوئی ضرور نہیں ماننی، بالکل بھی نہیں ماننی. اللہ اور اس کے رسول کی بات ضرور ماننی ہے. ورنہ ایک اور مسئلہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے، جس سے آپ سیکھ رہے ہیں اس کی غلطی کو نظر انداز کرنا گناہ ہے. ٹھیک ہے،
آپ اس کو بت بنا رہے ہیں. اچھا، اگر آپ نے اس کی بات کو حتمیت کا رنگ دینا شروع کر دیا تو اس کا آپ پر جو حق ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، آپ وہ نہیں کریں گے. کیسے کریں گے؟ یعنی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک ہے اور بڑا اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ نیک ہے، تو بھائی آپ سمجھتے ہیں نا نیک ہے، وہ تو اس کو پتا ہے، اس کے خدا کو پتا ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ نیک ہے. بہرحال اس نے زن سے کام لے رہے ہیں عضوائیں سے کہ وہ نیک ہے. ٹھیک ہے، اب وہ نیک ہے تو صحیح ہے، پھر اس کی بات توجہ سے سننی چاہیے، اس کی بات نہیں. لیکن اس کا ایک آپ پر حق ہے. اس کا حق یہ ہے کہ جہاں وہ غلطی کرنے لگے اس کو آپ روکیں، یا اسی سے سیکھے ہوئے کی مدد سے یا کہیں اور سے سیکھے ہوئے کی مدد سے، لیکن اس کو بھی روکیں. یعنی وہ آدمی کوئی اچھا آدمی نہیں ہوتا جو انحصار دوسرے پہ ہی کر، مطلب جو پھل کہے کہ میں درختی کے ساتھ لگا رہوں گا، یہی وفاداری کا تقاضا ہے، میں اس درخت سے کبھی کٹوں گا نہیں، تو وہ نہیں، یہ وفاداری کو سمجھ نہیں رہا، وفاداری کے مطلب کو نہیں سمجھتا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ درخت ختم ہو جائے گا، اب اگلا درخت چاہیے. تو اب اس کی ایک خامی ہے ایک درخت کی کہ اس درخت نے ختم ہو جانا ہے، اب کوئی دوسرا درخت آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ورنہ تو وہ خامی افیکٹو ہو جائے گی. تو جب آپ حتمیت کا رنگ دیتے ہیں کہیں کسی بات کو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پھر کیا کیا ہے، اس کا جو آپ پر حق ہے آپ نے وہ حق مارا ہے اس کا. تو قیامت کے دن اللہ اس سے کہے گا کہ اس سے پوچھو کہ تم اس کو بتا رہے تھے، اس نے تمہیں کیوں نہیں بتایا، اور اگر تم اس کو پسند نہیں کرتے تھے تو پہلے تم ذرا یہاں آؤ، تم ادھر بات آ کے بتاؤ کہ یہ تم نے کیا دجل پھیلایا. ٹھیک ہے جی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس طرح سے کی تھی. کیوں کی تھی؟ وہ ہمارے لیے اسوہ ہے نا. صحابہ کی کیوں اس طرح کی تھی کہ صحابہ آپ سے پوچھ لیتے تھے، یا ایک متبادل مشورہ کسی وہ کھجوروں کو گابا لگانے والی دفعہ یہ بات ہوئی، پھر وہ خیمے لگاتے وقت یہ بات ہوئی، بریرہ کے وقت یہ بات ہوئی، وہ شاید آپ نے کھا لیا، وہ تو جگہ جگہ پہ مختلف چیزیں ہوئیں. تو اب وہاں پر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، پھر ان کی بات مان رہے ہیں. وہ جب وہ مکے میں مدینے میں رہ کے یا مکے میں جنگ کریں یا باہر جائیں، عبداللہ بن ابی کا بھی وہ خیال تھا کہ باہر جائیں، حضور کا بھی، اور کچھ نے کہا اندر رہیں، اور صحابہ کا خیال تھا کہ باہر جائیں، حضور نے کہا کہ باہر جائیں. وہاں باہر جا کہا نہیں ابھی تو ہم اندر چلے، حضور نے کہا کہ نہیں اب ہم نے ذرا پہن لیا، اب ہم باہر ہی جائیں گے. تو مان لی بات. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وشاورہم فی الامر کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر مشورہ نہیں مانگتے اپنے چھوٹوں سے تو آپ متبادل قیادت تیار کرنے میں ناکام ہوں گے. نہیں ہو سکتی. مشورے میں شامل کریں، ان کا مشورہ مانگیں، ناکامی ہو تو ناکامی کا بوجھ ان پہ ڈالیں، کامیابی ہو تو کامیابی کی شاباش ان کو دیں. آپ کی موجودگی میں متبادل قیادت تیار ہونی چاہیے. لیکن آپ نے اگر ان کو ایسے ہی لولا لنگڑا رکھا کہ میرے اوپر ہی منحصر رہو، میں ہی بس ہر جگہ پہ تمہارا گائیڈ ہوں اور میرے بغیر خبردار، اور نہیں. وشاورہم فی الامر، ان کے مشورے سے کام کیجئے. اور پھر مشورے سے کام کیجئے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مشورہ مانیے بھی. ٹھیک ہے، ہاں جہاں کوئی بڑی بات ہو، جہاں آپ کو لگے کہ روکنا ہے تو وہاں پھر روک دیا جائے گا. تو حضور کو مشورے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، تو بس یہی ہوتا ہے کہ حتمی بات اگر کسی کی ہے تو حضور کی ہے. لیکن ان کو بھی کہا کہ وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ لیجئے. ورنہ حضور کی حتمی بات ہے، مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آدمی چاہیے نا بچوں سے مشورہ کرے، اپنے چھوٹے دوستوں سے مشورہ کرے، مشورہ مانگے. ٹھیک ہے، تو جو بھی چھوٹے ہوں ان سے ہر بڑے کو چاہیے کہ وہ مشورہ کرے، اس سے سنجیدگی پیدا ہوتی ہے. یہاں کوئی مشورے کرنے کو تیار نہیں ہوتا. یہاں بس یہی بڑا ہونے کا ایک حق ہے کہ تمہارے اختیار کو میں ساکت جب تک نہیں کر لیتا میں تمہارا بڑا نہیں ہوں.
اور جب تک تم نے مجھے نبی کے برابر کی اتھارٹی نہیں دے رکھی تو تم میرا احترام ہی نہیں کرتے. یہ کون سا احترام آ گیا بھائی؟ مشورہ اشارہ ہوتا ہے بس، یہ کر لے تو کر لے، نہ کرے تو ٹھیک ہے، اس میں پریشانی کو. ایک آدمی نے مشورہ مانگا، اس نے نہیں کیا، وہ بڑا ناراض ہو جائے گا. بھائی کیوں؟ حضور کی سنت کے خلاف ہے، بڑے کو یہ حق نہیں حاصل. لیکن چھوٹے کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ چھوٹے کے اپنے دائرے ہیں، بڑے کے اپنے. چھوٹے کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ بڑے کو آزماتا ہی رہے گا، یہ حق نہیں ہے نا. لیکن بڑے کو یہ حق حاصل نہیں کہ چھوٹا اس کا مشورہ نہ. آپ کے اولاد ہیں، بڑے ہو گئے، اب وہ چاہتے ہیں یہ کرنا، آپ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس پہ سختی ہے. حرام میں حرام ہے جو آپ نے کبھی ان کو روکا ہو، حرام پر آپ راضی ہیں. لیکن اگر کچھ اور معاملات ہیں جن میں اجازت ہے، چھوٹ ہے، تو ان میں آپ نے اپنا پورا اختیار. تو اب آپ خدا کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں نہیں آئے ہوئے. جائے مطلب ایک بچہ کہتا ہے میں نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے تم یہ پڑھو، تم وہ پڑھنے دو. میں یہ جاب کرنا چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تم نہ کرو، یا چلو کر لو، یا نہ. وہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ کرنا ہے، کرو. اس میں کون سی نافرمانی ہو گئی؟ تم فلاں جگہ شادی کر لو، کہتا ہے نہیں میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، کرو، ہمیں نہیں ٹھیک لگ رہا، لیکن تم چاہتے ہو کرنا، کر لو، کوئی بات نہیں. مطلب حضرت بریرہ اور حضور کے درمیان بھی کوئی فرق ہوگا؟ حضور نے کہا، انہوں نے کہا نہیں. کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے اسوہ ہے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، بڑے کے لیے بس. ٹھیک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک. اب بڑے نے کہا میں شادی وہاں جگہ، اب اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. بیٹی کہتی ہے میں نے وہاں جگہ شادی. او کرو، تم کہتے ہو وہ شادی کرنا چاہتی ہے وہاں، تو کیوں نہیں کرا رہے اس کی؟ کراؤ، بتا دو، تم مشورہ کرو اس کے ساتھ کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے. وہ نہیں، اولاد چاہتی ہے. تو اب والدین گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کسی ایسی جگہ تو نہیں بیٹھتے جہاں ان کو یہ سبق دیا جاتا. نہیں، وہاں نہیں جانا چاہیے، یہ غلط صحبت ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کی محبت، اولاد کی مدد، باتوں کو سب کو. لیکن اگر ایک اولاد کیسے بڑی ہوگی؟ میچورٹی نہیں پیدا ہو سکتی ذمہ داری ڈالے بغیر. اور ہم میں سے اکثریت کا اور جدید تہذیب کا یہ بڑا مسئلہ ہے، معاف کیجیے گا، یہاں کا آدمی، لڑکا میچور ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ کو اس سے مل کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی نفسیاتی جو گروتھ ہے، یہ کوئی کسی کی 10 سال میں رک گئی، کسی کی 15 سال میں، کسی کی 12 سال میں، ٹین ایج سے نکلا نہیں، سب بال سارے سفید ہو گئے ہیں اس کے، میچور نہیں ہو. یورپ میں بھی ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں میچورٹی کا لیول بہت ڈاؤن ہے. یعنی ان کا ایک سیریس مسئلہ ہے کہ لوگ میچور کیوں نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، تو بس یہی ہے کہ وہاں میچورٹی نہ ہونے کی چلیں اور وجوہات ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر ذمہ داری نہیں ڈالی جا رہی. ٹھیک ہے جی، تو ٹھیک ہے، اور کوئی بات کوئی کر لیں، کوئی بات. آج مشین چل رہی ہے تو کبھی کبھی تو فقہ اصل میں امام غزالی نے بہت پہلے اس پہ کام کیا نا، کہ فقہ کا اصل مطلب یہ نہیں تھا جو بعد میں انہوں نے اس پہ کام کیا کہ الفاظ اپنے اصل مطلب سے ہٹ گئے. خود رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے زبان پر بہت توجہ دی، صحابہ نے بہت زیادہ توجہ دی، یعنی زبان کی اصلاح پر. تو آج کل جو لوگ، بالکل آج کی تاریخ کا یہ مسئلہ ہے کہ جنگ زبان میں کرنی ہے. اللہ
تو فقیہ کا مطلب یہی ہے کہ فقاہت ہے شیطان کے حملے، پھر وہ قانونی معنی میں رائج ہو گیا ہے نا، تو وہ ایک اصطلاح ہے بعد کی بہت، لیکن اصل مطلب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ بہت پرانا کام ہے نا، یہ کوئی آج کا کام تو نہیں ہے کہ اہل علم نے غزالی جیسے آدمی نے اسی پر کلام کیا ہے کہ فقہ کا سادہ مطلب ہے سمجھ، سوجھ بوجھ، تو سمجھداری کیا ہے، فقاہت کیا ہے؟ شیطان کے داؤ کو سمجھنا سمجھداری ہے نا، ورنہ وہ فقاہت نہیں ہے، وہ مکر ہے۔ باقی جس کو آج ہم ذہانت اور یہ وہ سب کہتے ہیں، یہ سب مکر ہے، یہ فقاہت نہیں ہے۔ تو دین نے مکار کو مکڑی کہا ہے اور فقیہ کو جبل کہا ہے، پہاڑ، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرف مکڑی ہے، مکڑی کا جالا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ مکھی ہے جو اس میں پھنستی ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ جبال ہے، یعنی ان کے مکر سے، ان کی چالاکیوں سے پہاڑ نہیں ہلنے والے اپنی جگہ سے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جگہ سے ہلانا چاہتے ہیں نا۔ بندے اور اللہ کا تعلق جو پہاڑ جیسا اور زمین کے تعلق جیسا ایک تعلق ہے، اللہ کا جیسے پہاڑ ہے اور آدمی جیسے زمین ہے، تو زمین اور پہاڑ میں جو تعلق ہلنے والا ہے، شیطان اس تعلق کو توڑنا چاہتا ہے۔ جیسے وہ بالکل مکھی کی پرواز کا تعلق مکھی سے توڑ دیتا ہے نہیں رہنے دیتا۔ تو بہرحال ایک ذہانت مکھی کی پرواز ہے، ایک وہ ہے، ایک وہ بلندی ہے اور ایک پہاڑوں کی بلندی ہے، ایک بلندیاں ہیں تو وہ قسم قسم کی بلندی۔ تو بہرحال ایک شاہین کی پرواز ہے، ایک مکھی کی پرواز ہے۔ تو یہ نہیں، وہ نظام دوسرا ہے۔ اللہ نے کہا یہ ہے زمین پر گڑے ہوئے پہاڑ ہیں زمین پر، لیکن یہ پہاڑ ہیں، اور ان کے بارے میں کہا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ پہاڑوں کو نہیں ہلا سکیں گے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ سے تعلق رکھنے والے بندے۔ اور شیطان نے کہا نا کہ یہ مشکل ہدف ہے، لیکن وہ امام احمد بن حنبل جیسے آدمی کو بھی آخر تک نہیں چھوڑتا، جنید بغدادی، کسی کو بھی آخر تک، یہ اس کی مستقل مزاجی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اس نے مستقل مزاجی سیلز مینوں کو عطا کی ہے اپنی تو ٹھیک ہے، تو بس ہمارے ہاں وہ باجماعت نمازیوں میں ہے، ادھر سیلز مینوں میں ہے، دونوں طرف اس طرح کے طبقات موجود ہیں۔ عربی بہت مشکل سوال نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ ٹائم گزر جائے۔ ہاں، عربی تو یوں ہے کہ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهٌ، لیکن شاہ عبد القادر نے اس کا ان ہے نا ما کانم، یعنی ان نافیہ ہے، ان نافیہ ہے، اور لام جہود ہے، یعنی انکار کا لام، لام لی تزولا والا۔ ہاں ان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، یہ ان نافیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں یہ لام اکیلا بھی آتا ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ محذوف ہے۔ ان لام کون سا ہے؟ لام جہود، جیم اور ہے
مولویوں والی، حلوے والی، اے حلوے جہود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.